السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، آپ تمامی مومنین کی خدمت میں جہاں تک کہ میری آواز جا رہی ہے، آپ سب کی خدمت میں، یہاں پہ حاضرین کی خدمت میں ولادت باسعادت حجت ابن الحسن امام عصر امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور پھر آپ سب کی طرف سے، اپنی طرف سے، تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں، تمام علماء و دانشوران کی خدمت میں، مراجع عظام رہبر کی خدمت میں، بلکہ تمام عالم انسانیت کی خدمت میں امام عصر کی ولادت کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا دستور رہتا ہے کہ ہم تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے پروگرام کو، تو آج کے اس پروگرام کو بھی تلاوت آیات الہیہ سے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات اپنی بیداری کا ثبوت صلوات بر محمد و آل محمد سے دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله عليكم السلام۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون
يجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تلاوت آیات الہیہ سے محفل کا آغاز ہو چکا ہے اور انشاءاللہ سلسلہ اشعار اور نظم کو آپ کے سامنے کچھ لمحات کے بعد جو ہے ہمارے جو یہاں پہ بہترین مداح ہیں اہل بیت کی شان میں اور آج کی جو موصوف ہے امام عصر کی شان میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ امام عصر جو ہے اپنے منتظرین کے حوالے سے کیا جملہ کہتے ہیں. بہرحال انہوں نے بہت سے جملات کہے ہیں، ان جملات میں ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. آئیے استقبال کرتے ہیں علی رضا سلمہ کا جو آپ کے سامنے حدیث پڑھیں گے. بآواز بلند صلوات پڑھیں. نعرہ حیدری اور محمد آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو شب ولادت بہت بہت مبارک ہو. امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اپنے منتظرین سے فرماتے ہیں فَإِنَّ أَمْرَنَا بَغْتَةً فُجْعَةً هِنَا لَا تَنْفَعُهُ تَوْبَةً وَلَا يَنْجِيهِ مِنْ عِقَابِنَا نَدَمٌ عَلَى حَوْبَةٍ. ترجمہ: ہمارا معاملہ یعنی ظہور کا معاملہ اچانک اور بے خبری سے ہوگا. اس وقت نہ توبہ اس کے لیے فائدہ مند ہے اور نہ گناہ کا پچھتاوا اسے ہمارے عذاب سے نجات دے سکے گا. حوالہ: الاحتجاج جلد نمبر 2 پیج نمبر 599 حدیث نمبر 359. صلوات بر محمد وعلی محمد. ایک اور صلوات پڑھے بآواز بلند بر محمد وعلی محمد. یہ تھے علی رضا سلمہ جو آپ کے سامنے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے مختلف جو بہرحال امام زمانہ نے جو رقعہ لکھا ہے لوگوں کے سوالات میں یا لوگوں کو پیغام پہنچایا ہے ان میں سے ایک مختصر سا جملہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا تھا. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ
حالت انتظار میں رہیں، یعنی انتظار کا مطلب ہوتا ہے کہ تیار رہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، نیک اعمال کو انجام دیں، تاکہ اس کے ذریعے سے جو ہے ہم امام زمانہ جو اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا مدد کر سکیں اور اس لائق بنیں کہ امام زمانہ جو ہے تشریف لائیں۔ ایک اور صلوات پڑھے بآواز بلند بر محمد و میں پہلے مداح کو آواز دینے کے لیے 4 مصرے سے آغاز کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند بر محمد و آل محمد شہر دل کو کبھی کوفہ نہیں ہونے دیں گے، شہر دل کو کبھی کوفہ نہیں ہونے دیں گے، ابن زہرا تمہیں تنہا نہیں ہونے دیں گے، شہر دل کو کبھی کوفہ نہیں ہونے دیں گے، ابن زہرا تمہیں تنہا نہیں ہونے دیں گے، اور خط تجھے لکھ کے بلاتے ہیں مگر وعدہ ہے، خط تجھے لکھ کے بلاتے ہیں مگر وعدہ ہے، ہو چکا ہے جو دوبارہ نہیں ہونے دیں گے، شہر دل کو کبھی کوفہ نہیں ہونے دیں گے۔ آئیے انہی اشعار کے ساتھ میں پہلے مداح آپ کے سامنے جو اس اسٹیج پہ اس جگہ پر شاید پہلی مرتبہ پڑھنے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ حضرات انشاءاللہ بغور سنیں اور انشاءاللہ اپنے بہترین داد سے نوازیں۔ میں گزار ہوں سید حیدر عابدی سلمہ سے کہ آئیں اور آپ کے سامنے بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں بآواز بلند صلوات۔ آواز بلند صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، محفل جمائیں گے، محفل جمائیں گے جب امام آئیں گے، بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینے کے، شام و کوفہ کرب و بلا ہم بھلا نہیں سکتے، از صحیفہ دم غیروں سے نہیں پہنچے، جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے، ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے، ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے، شک ہے جن کو اللہ کی عدل اور عدالت پر،
منصب نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے مختصر نیابت پر، جن کو شک ہے بارہ پر، باروے کی غیبت پر، سب ہی مار کھائیں گے، سب ہی مار کھائیں گے جب امام آئیں گے۔ الاجل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا، حمد و نعت و سوز و سلام اور منقبت نوحہ ہم یہی سنائیں گے، ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ بہت اچھا آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے حیدر عابدی سلمہ، جو بہترین آپ کے سامنے اشعار پڑھ رہے تھے شہید سبط جعفر مرحوم کے، اور اللہ انشاءاللہ سلامت رکھے۔ یہ سلسلہ آغاز کیا انہوں نے، یہ سلسلہ قائم رہے اور انشاءاللہ اور بہتر طریقے سے اور ترقی فرمائے انشاءاللہ۔ میں اگلے مداح کے لیے چند مصرے سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ بات کر رہے تھے حیدر عابدی سلمہ الاجل جو کہتے ہیں، اسی حوالے سے کہ شاعر نے کہا ہے کہ عرض کیا ہے کہ قابل غور ہے یہ بات ذرا سوچو تو، قابل غور ہے یہ بات ذرا سوچو تو، الاجل کہتے ہو دن رات ذرا سوچو تو، قابل غور ہے یہ بات ذرا سوچو تو، الاجل کہتے ہو دن رات ذرا سوچو تو، تم سے پوچھے وہ اگر مجھ کو بلاتے کیوں ہو، تم سے پوچھے وہ اگر مجھ کو بلاتے کیوں ہو، کس طرح دو گے جوابات ذرا سوچو تو، کس طرح دو گے جوابات ذرا سوچو تو، کام ایسے نہ کرو جس سے اذیت ہو انہیں، کام ایسے نہ کرو جس سے اذیت ہو انہیں، وہ بھی رکھتے ہیں حسابات ذرا سوچو تو، وہ بھی رکھتے ہیں حسابات ذرا سوچو تو، اور اپنے کردار سے اعمال منور ہو اگر، اپنے کردار سے اعمال منور ہو اگر، کتنی آسان ہے ملاقات ذرا سوچو تو، کتنی آسان ہے ملاقات ذرا سوچو تو، اور ہم عمل کے بھی ہیں شیعہ کے فقط نام کے ہیں، ہم عمل کے بھی ہیں شیعہ کے فقط نام کے ہیں، ہم عمل کے بھی ہیں شیعہ کے فقط نام کے ہیں، خود سے کر کے یہ سوالات ذرا سوچو تو، خود سے کر کے یہ سوالات ذرا سوچو تو۔ آئیے انہی اشعار کے ساتھ میں گزار ہوں جاسم حسین سلمہ سے کہ آئیں اور بارگاہ امام زمانہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرے بآواز بلند صلوات۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو صاحب الزمان امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کے سامنے ایک منقبت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 العجل العجل العجل
کشا بلاتے ہیں رو رو کے اہل عزا چلے آؤ اے ابن مشکل کشا تمہیں حق زہرا کا ہے واسطہ چلے آؤ اے ابن مشکل کشا بلاتے ہیں رو رو کے اہل عزا چلے آؤ اے ابن مشکل کشا ہے پھیلی جہاں میں عجب سی وبا عطا سارے عالم کو کیجے شفا عطا سارے عالم کو کیجے شفا وسیلہ ہے بیمار کرب و بلا چلے آؤ اے ابن مشکل کشا بلاتے ہیں رو رو کے اہل عزا چلے آؤ اے ابن مشکل کشا ہو ہم پیچھے پیچھے تم آگے چلو نصیب اربعین ایک ایسا بھی ہو نصیب اربعین ایک ایسا بھی ہو تمہاری قیادت میں ہو قافلہ چلے آؤ اے ابن مشکل کشا بلاتے ہیں رو رو کے اہل عزا چلے آؤ اے ابن مشکل کشا جسے دیکھیے ہے پریشاں یہاں یہ وقت کرم ہے امام زمان یہ وقت کرم ہے امام زمان کرو ہر سوالی کی حاجت رواں چلے آؤ اے ابن مشکل کشا بلاتے ہیں رو رو کے اہل عزا چلے آؤ اے ابن مشکل کشا مریض محبت تڑپتا رہے مگر تیرا دیدار کر نہ سکے مگر تیرا دیدار کر نہ سکے بھلا ایسا جینا بھی کس کام کا چلے آؤ اے ابن مشکل کشا بلاتے ہیں رو رو کے اہل عزا چلے آؤ اے ابن مشکل کشا ہمارے عمل میں دکھاوا نہ ہو محبت کا بس جھوٹا دعویٰ نہ ہو محبت کا بس جھوٹا دعویٰ نہ ہو پھر اشکوں کے لب خود یہ دیں گے صدا چلے آؤ اے ابن مشکل کشا بلاتے ہیں رو رو کے اہل عزا چلے آؤ اے ابن مشکل کشا تم ہی تو زمانے کے ہو چارگر میری مجھ سے بہتر تمہیں ہے خبر میری مجھ سے بہتر تمہیں ہے خبر کہوں کیا میں حال دل غم زدہ چلے آؤ اے ابن مشکل کشا بلاتے ہیں رو رو کے اہل عزا چلے آؤ اے ابن مشکل کشا ہلال اور میسم کی ہے التجا تمہاری زبان سے کاش ایک دفعہ تمہاری زبان سے کاش ایک دفعہ سنے ہم بھی روتے ہوئے ناہیا چلے آؤ اے ابن مشکل کشا بلاتے ہیں رو رو کے اہل عزا چلے آؤ اے
ور محمد و آل محمد صلوات. ماشاء اللہ یہ تھے جاسم حسین جو آپ کے سامنے اشعار پڑھ رہے تھے، اور ماشاء اللہ سے یہ دونوں صورتوں میں پڑھتے ہیں، تحت نہیں پڑھ لیتے ہیں، ترنم میں بہترین پڑھ لیتے ہیں. اللہ انشاءاللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کی کوششوں پر اللہ رحمت نازل فرمائے، اور آپ جو بہترین سماعت فرما رہے ہیں اللہ انشاءاللہ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک منقبت ہے جناب احسان جوادی صاحب مرحوم کی، اور یہاں پہ چند اشعار اس کے آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کرتے. ایک صلوات پڑھی بآواز بلند بر محمد و تصور میں نظر جب اپنا یوسف بے نقاب آیا، لگا ایسا کہ مغرب سے پلٹ کر آفتاب آیا. تصور میں نظر جب اپنا یوسف بے نقاب آیا، لگا ایسا کہ مغرب سے پلٹ کر آفتاب آیا، اور نبی کا افتخار آیا، خدا کا انتخاب آیا. تھے جتنے لاجواب ان سب کا یہ تنہا جواب آیا. تھے جتنے لاجواب ان سب کا یہ تنہا جواب آیا. اور فلک خم ہے کہ یہ ہے صاحب معراج کا وارث، فلک خم ہے، فلک خم ہے کہ یہ ہے صاحب معراج کا وارث. فلک خم ہے کہ یہ ہے وارث معراج کا وارث. زمیں کو ناز ہے اس پر کہ جانے بو تراب آیا. زمیں کو ناز ہے اس پر کہ جانے بو تراب آیا. اور پسینہ اس کا جب ٹپکا تو شبنم ہو گئی پانی. پسینہ اس کا جب ٹپکا تو شبنم ہو گئی پانی. نقاب رخ جہاں الٹا ستاروں کو حجاب آیا. نقاب رخ جہاں الٹا ستاروں کو حجاب آیا. اور لب دریا جو آیا تو بلائیں لے لی موجوں نے. لب دریا جو آیا تو بلائیں لے لی موجوں نے. بچھانے اپنی آنکھیں سطح دریا پر حباب آیا. بچھانے اپنی آنکھیں سطح دریا پر حباب آیا. اور عریضے کے حوالے سے کہ پلٹ کر جب کبھی ساحل سے کوئی موج ٹکرائی. پلٹ کر جب کبھی ساحل سے کوئی موج ٹکرائی. کہ پلٹ کر جب کبھی ساحل سے کوئی موج ٹکرائی.
تو ہم سمجھے کہ اب اپنے عریضے کا جواب آیا، تو ہم سمجھے کہ اب اپنے عریضے کا جواب آیا۔ انہی اشعار کے ساتھ میں گزارش گزار ہوں علی عباس سید سلمہ سے جو آئیں اپنی بہترین آواز سے آپ کے سامنے امام زمانہ کے حوالے سے اشعار پیش کریں۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو امام زمانہ کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، کہیں گزارش نہیں چلے گی، کسی کی سازش نہیں چلے گی، کرے گا کر وہ عدل قائم، کوئی سفارش نہیں چلے گی، چلائے گا وہ علی کا سکہ، چلائے گا وہ علی کا سکہ، کسی کا سکہ نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، الگ نہ ہوگا کوئی کسی سے، نماز روزے بھی ایک ہوں گے، امام آئیں گے لوٹ کر جب، ہر ایک مؤذن بغور سن لے، اذان ہوگی غدیر والی، اذان ہوگی غدیر والی، یہ کم زیادہ نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، لکھا ہوا ہے حدیث میں بھی، زمین اجازت سے دور ہوگی، چلے گی شمشیر مرتضیٰ کی، زبان و ملت کی قید کیسی، علی کا منکر ہو چاہے جو بھی، علی کا منکر ہو چاہے جو بھی، زمین پہ زندہ نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا۔ صلوات بر محمد۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ تھے علی عباس رضوی جو آپ کے سامنے بہترین ترنم میں اشعار پڑھ رہے تھے امام زمانہ کے حوالے سے۔ آپ کے سامنے ابھی آپ نے ملاحظہ کیا کس طرح سے بہترین جو ہے ہمارے ہونہار بچے اشعار پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں۔ اللہ انشاءاللہ یہ قوم کے مستقبل ہیں بہرحال، اور انشاءاللہ یہ آپ کے دعاؤں سے اور ان کی والدین کی محنتیں ہیں، ان کے اساتذہ کے، جو اس طرح سے جہاں بچے بہترین یہاں پہ پڑھتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور حدیث پڑھتے ہیں، انشاءاللہ ترقی کرتے رہیں، آپ کی دعائیں ساتھ رہیں گی انشاءاللہ۔ ایک اور صلوات پڑھیں ان کی سلامتی کے لیے اور اپنی سلامتی کے لیے۔ آئیں گے وارث کربلا آئیں گے، آئیں گے وارث کربلا آئیں گے، حجت آخر
حجت آخر کبریا آئیں گے، حجت آخر کبریا آئیں گے، دلبر خاتم الانبیاء آئیں گے، جان حیدر دل فاطمہ آئیں گے، آئیں گے وارث کربلا آئیں گے، لوح محفوظ کا آئینہ آئیں گے، لوح محفوظ کا آئینہ آئیں گے، معنی سورہ حل اتی آئیں گے، لوح محفوظ کا آئینہ آئیں گے، معنی سورہ حل اتی آئیں گے، یعنی قرآن کا ترجمہ آئیں گے، یعنی قرآن کا ترجمہ آئیں گے، آئیں گے وارث کربلا آئیں گے، آئیں گے وارث کربلا آئیں گے، حق ہے وہ، حق ہے وہ اور حق کو تو آنا ہی ہے، حق ہے وہ اور حق کو تو آنا ہی ہے، اور باطل کو دنیا سے جانا ہی ہے، اور باطل کو دنیا سے جانا ہی ہے، یہ ہے قرآن کا فیصلہ آئیں گے، یہ ہے قرآن کا فیصلہ آئیں گے، آئیں گے وارث کربلا آئیں گے۔ ایک سچی خبر ہے یہ سناتا چلوں، ایک سچی خبر ہے یہ سناتا چلوں، مشکلوں کو آؤ، مشکلوں آؤ تم کو بتاتا چلوں، مشکلوں آؤ تم کو بتاتا چلوں، پھر سے دنیا میں مشکل کشا آئیں گے، پھر سے دنیا میں مشکل کشا آئیں گے، آئیں گے وارث کربلا آئیں گے۔ اہل ایمان و قرآن ہے بے قرار، اہل ایمان و قرآن ہے بے قرار، وقت کو بھی ہے اس وقت کا انتظار، وقت کو بھی ہے اس وقت کا انتظار، وقت کو بھی ہے اس وقت کا انتظار، جانے کب دلبر فاطمہ آئیں گے، جانے کب دلبر فاطمہ آئیں گے، آئیں گے وارث کربلا آئیں گے، آئیں گے وارث کربلا آئیں گے۔ مولانا نامدار عباس صاحب کے اشعار تھے۔ ہمیں انہی اشعار کے بعد گزارش گزارو حمزہ خان صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آئیں اور بارگاہ امام عصر میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی کو ولادت امام حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی بہت بہت مبارک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اصول دین میں بھی اول توحید ہے، تو توحید کے حوالے سے علامہ اقبال کا ایک کلام ہے، پیش کرتا چلوں کہ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ کیا کیا نعمتیں آپ خالی ملاحظہ فرمائیں کہ سورج کے اجالے سے فضاؤں سے خلا سے، سورج کے اجالے سے فضاؤں سے خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے پہاڑوں کی انا سے، جنگل کی خاموشی سے پہاڑوں کی انا سے، پرہور سمندر سے پراسار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے اناجوں کی غذا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے، خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، اوصاف براہیم سے یوسف کی حیا سے، اوصاف براہیم سے یوسف کی حیا سے، خود حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ عیسیٰ کی مسیحائی سے موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، توریت سے انجیل سے قرآن کی صدا سے، توریت سے انجیل سے قرآن کی صدا سے، تسلیم سے طٰہٰ سے مزمل سے نبا سے، تسلیم سے طٰہٰ سے مزمل سے نبا سے، اور ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار ہرا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ ایک باوزِ بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ شعر دیکھیے کہ
تذکرہ کیا تو ہے سب سے پہلے خالق اکبر کا تذکرہ، ہے سب سے پہلے خالق اکبر کا تذکرہ، پھر اس کے بعد اس کے پیمبر کا تذکرہ، پھر اس کے بعد اس کے پیمبر کا تذکرہ، بعد نبی ہے، بعد نبی ہے فاتح خیبر کا تذکرہ، بعد نبی ہے فاتح خیبر کا تذکرہ، پھر ہے رسول پاک کی دختر کا تذکرہ، پھر ہے رسول پاک کی دختر کا تذکرہ، پھر لکھ دیا قلم نے، پھر لکھ دیا قلم نے حسن شاہ مشرقین، پھر لکھ دیا قلم نے حسن شاہ مشرقین، بے ساختہ زبان پر پھر آ گیا حسین، بے ساختہ زبان پر پھر آ گیا حسین، لکھا قلم نے پھر صف انوار پر وہ نام، لکھا قلم نے پھر صف انوار پر وہ نام، جس نے یزید نحس کا جینا کیا حرام، جس نے یزید نحس کا جینا کیا حرام، ہاتھوں میں جس کے تیر نہ خنجر، ہاتھوں میں جس کے تیر نہ خنجر تھا نہ حسام، پھر بھی پلٹ کے رکھ دیا، پھر بھی پلٹ کے رکھ دیا لمحے میں تخت شام، پھر بھی پلٹ کے رکھ دیا لمحے میں تخت شام، تیرے تبر نہ نیزہ و خنجر کے وار سے، تیرے تبر نہ نیزہ و خنجر کے وار سے، کسرے ستم گرا دیا خطبوں کے وار سے، کسرے ستم گرا دیا خطبوں کے وار سے، آگے چلا قلم تو ہوا اور سرخرو، آگے چلا قلم تو ہوا اور سرخرو، کرنے لگا محمد باقر کی گفتگو، چرچا ہے جن کے علم کا دنیا میں 4 سو، چرچا ہے جن کے علم کا دنیا میں 4 سو، دل میں لیے خراج عقیدت کی جستجو، پہلے قلم پہ ناد علی میں نے دم کیا، پھر اس کے بعد جعفر صادق رقم کیا، پھر اس کے بعد جعفر صادق رقم کیا، بعد امام جعفر صادق چلی جو بات، بعد امام جعفر صادق چلی جو بات، عرش بری پہنچ گئے میرے تخیلات، عرش بری پہنچ گئے میرے تخیلات، آیا پے خراج عقیدت قلم پہ ہاتھ، آیا پے خراج عقیدت قلم پہ ہاتھ، پوری سمٹ کے آ گئی لفظوں کی کائنات، جب عرش سے بلند تصور میرا گیا، جب عرش سے بلند تصور میرا گیا، تب جا کے مجھ سے موسی کاظم لکھا گیا، تب جا کے مجھ سے موسی کاظم لکھا گیا، اور بعد امام موسی کاظم چلا قلم، بعد امام موسی کاظم چلا قلم، تاکہ ثنائے شاہ خراسان ہو رقم، تاکہ ثنائے شاہ خراسان ہو رقم، وہ شیر کردگار شہنشاہ ذی حشم، وہ شیر کردگار شہنشاہ ذی حشم ہے، جس کے دم سے دین محمد کے دم میں دم، کیسے لکھوں میں اس کو غریب الدیار ہے، قبضے میں جس کے مرضی پروردگار ہے، لے کر قلم کو آگے بڑھا میں پے کلام، لے کر قلم کو آگے بڑھا میں پے کلام، تھے روبرو فرشتے بسد عز و احترام، جوڑے کھڑا تھا ہاتھوں کو لفظوں کا استحام، کیونکہ میں لکھ رہا تھا محمد تقی کا نام، کیونکہ میں لکھ رہا تھا محمد تقی کا نام، اور حسن عمل کی دہر کو سوگات دے گیا، تقوی کی کائنات کو خیرات دے گیا، تقوی کی کائنات کو خیرات دے گیا، بعد تقی ہے ذکر نقی یا علی مدد، بعد تقی ہے ذکر نقی یا علی مدد، ورد زباں ہے نام علی یا علی مدد، اور 10واں علی بھی پہلے علی سا دلیر ہے، 10واں علی بھی پہلے علی سا دلیر ہے، شیروں کا احترام بتاتا ہے شیر ہے، شیروں کا احترام بتاتا ہے شیر ہے، آیا زباں پہ میرے حسن عسکری کی بات، آئی زباں پہ میرے حسن عسکری کی بات، اس گوہر الہ کی ایسی عظیم ذات، جس پر نثار ہو گئی ہیبت کی کائنات، مثل حسن جو صلح میں علی کا مقام ہے، اور صبر میں حسین علیہ السلام ہے، اور صبر میں حسین علیہ السلام ہے۔ شیر سماعت فرمائیے کہ شعباں کی 14ویں کو جو چمکا مہ کمال، شعباں کی 14ویں کو جو چمکا مہ کمال، اس سے نظر ملائے کوئی کس میں یہ مجال،
جس نے مٹا کے رکھ دیا بیعت کا ہر سوال، جس نے مٹا کے رکھ دیا بیعت کا ہر سوال، آنے دیا نہ مقصد شبیر پر زوال، آنے دیا نہ مقصد شبیر پر زوال، وہ آخری علامت پروردگار ہے، وہ آخری علامت پروردگار ہے، حیدر کی جس کے پاس رکھی ذوالفقار ہے، حیدر کی جس کے پاس رکھی ذوالفقار ہے، حکم ظہور رب سے وہ پائے گا ایک دن، حکم ظہور رب سے وہ پائے گا ایک دن، انداز حیدری وہ دکھائے گا ایک دن، انداز حیدری وہ دکھائے گا ایک دن، لے کر وہ ذوالفقار کو آئے گا ایک دن، لے کر وہ ذوالفقار کو آئے گا ایک دن، بیٹھا ہوا ہے غیب میں وارث رسول کا، بیٹھا ہوا ہے غیب میں وارث رسول کا، وہ انتقام آن کے لے گا بطول کا، وہ انتقام آن کے لے گا بطول کا۔ باز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے حمزہ خان جو آپ کے سامنے تمام سلسلے کو پیش کرتے ہوئے تمام معصومین انہوں نے خدا سے شروع کیا اور سلسلے نبوت اور پھر سلسلے امامت کو آخری امام تک ان کی صفات کے ساتھ، ان کی فضیلتوں کے ساتھ پیش کیا۔ اللہ ان کو سلامت رکھے انشاءاللہ، اور آپ بہترین سماعت کے ساتھ ان کے اشعار کو سن رہے تھے۔ اگلے مداح کو آواز دینے کی جناب علی دیپ رضوی صاحب کے کلام کے کچھ اشعار ہیں کہ دعوے تو کر رہے ہیں کہ آ جائیے امام، دعوے تو کر رہے ہیں کہ آ جائیے امام، لیکن نہ کر سکے کوئی نصرت کا اہتمام، دعوے تو کر رہے ہیں کہ آ جائیے امام، دعوے تو کر رہے ہیں کہ آ جائیے امام، نسلوں کو معرفت ہی نہیں کیسا انتظار، کس طرح سے ہو وقت کے مولا پہ جان نثار، اس بے بصیرتی میں گزرتی ہے صبح و شام، دعوے تو کر رہے ہیں کہ آ جائیے امام، دعوے تو کر رہے ہیں کہ آ جائیے امام، مجلس بھی اور محفل مولا بھی ہو رہی، پھر کیا وجہ ہے قوم یہ غفلت میں سو رہی، منبر سے لوریاں ہے خالی بس ہے کلام، منبر سے لوریاں ہے خالی ہے بس کلام، دعوے تو کر رہے ہیں کہ آ جائیے امام، دعوے تو کر رہے ہیں کہ آ جائیے امام۔ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند پر محمد و ہر روز ایک فتنہ پرستی کی داستان ہونے لگی ہے منبر مولا سے اب بیان، توہین انبیاء میں پڑھ، توہین انبیاء میں پڑھے جا رہے کلام، دعوے تو کر رہے ہیں کہ آ جائیے امام، دعوے تو کر رہے ہیں کہ آ جائیے امام،
کرتے نہیں ہیں وقت کے حجت سے توسل، حلال مشکلات ہیں یہی نجات کل، حاضر ہے مولا جن کو نہیں کرتے ہم سلام، دعوے تو کر رہے ہیں کہ آ جائیے ایمان، دعوے تو کر رہے ہیں کہ آ جائیے ایمان، حیرت سے دیکھتا ہوں علی دیپ محافل، اس میں نہ نظر آئے مجھے دین کے حامل، بے راہ روی شور و شرابے کا ازدحام، دعوے تو کر رہے ہیں کہ آ جائیے ایمان، دعوے تو کر رہے ہیں کہ آ جائیے ایمان۔ اب انہی اشعار کے ساتھ میں گزار ہوں غریب حسین صاحب سے کہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی، محمد صلی اللہ اللہم صل علی۔ السلام علیکم۔ ولادت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج آپ سبھی لوگوں کو بہت بہت مبارک، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ علی 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 علی، گناہ گار ہوں، امام زمانے کی حجت رکھتا ہوں، لیکن علی علی علی، یا علی مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالت حاضرہ پر ہے، تلخ مگر حق ہے، یہ لکھا ہوں تھوڑا سا، دو بندے خالی۔ نفس نفسی کا ہے دور، نفس نفسی کا ہے دور، ہر طرف دجال کا زور، ہر طرف دجال کا زور، آئیے میرے امام، پڑھ رہے ہیں ہم کمزور، الاجل یا امام، الاجل یا امام، الاجل یا امام۔ پھر سے، نفس نفسی کا ہے دور، ہر طرف دجال کا زور، آئیے میرے امام، پڑھ رہے ہیں ہم کمزور، الاجل یا امام، الاجل یا امام، الاجل یا امام۔ دجال بولے تو یہ موبائل ایک آنکھ والا، یہ دجال ہے۔ کمزور پڑھ رہے سب لوگ، نفس نفسی کا دور ہے، سب لوگ اب دیکھو دکھاؤ، یا علی مدد۔ یہ جو ہے ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں ابھی خوف خدا نہیں ہے، نہیں تھا، اور یزیدی سیاست کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ ہر طرف ہے، ہر طرف سیاست ہے، ہر طرف سیاست ہے، بغض کینہ اور حسد، ہر طرف سیاست ہے، بغض کینہ اور حسد، ماں بہن بے پردہ ہے، کچھ نہیں شریعت کا ادب، ماں بہن بے پردہ ہے، کچھ نہیں شریعت کا ادب، اب نہیں ہے خوف خدا، اب نہیں ہے خوف خدا، بن رہے شیطان کے غلام، آئیے آئیے آئیے، الاجل یا امام، الاجل یا امام، الاجل یا امام، الاجل یا امام۔ لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، بآواز بلند سلوات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت مختصر، اللہ سلامت رکھے۔ غریب حسین صاحب جو آپ کے سامنے اشعار پڑھ رہے تھے،
اور آج انہوں نے بہت اختصار سے کام لیا ہے. بہرحال مختصر اور مفید انہوں نے جو ہے پیغام پہنچایا ہے. ایک اور صلوات پڑھے بآواز بلند بر محمد و جناب حسین صاحب کے کچھ اشعار ہیں کہ خدا کا شکر کے منبر پہ سرفراز کیا، خدا کا شکر کے منبر پہ سرفراز کیا، نبی نے سلسلہ فکر کو دراز کیا، علی نے کھل کے در علم مجھ پہ باز کیا، امام عصر نے دنیا سے بے نیاز کیا، اور اٹھا کے مرثیہ منبر پہ آ گیا ہوں میں، امام عصر کے ناصر بنا رہا ہوں میں، امام عصر کے ناصر بنا رہا ہوں میں، اور جو چاہتے ہیں وہ کردار چاہیے مجھ کو، شعار میسم تمار چاہیے مجھ کو، نہ صرف گھر میرا بیدار چاہیے مجھ کو، تمام نسل ہی تیار چاہیے مجھ کو، اور جہاد حق میں کچھ ایسے مقام آتے ہیں، جہاد حق میں کچھ ایسے مقام آتے ہیں کہ 6 مہینے کے بچے بھی کام آتے ہیں، کہ 6 مہینے کے بچے بھی کام آتے ہیں. اور ایک جو غلط سوچ ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کیجیے کہ یہ غلط ایسا نہیں ہونا چاہیے. سوچ کیا ہے اور اس کو کس طرح سے مثال کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ زمین خریدتے ہیں ہم مکان سے پہلے، زمین خریدتے ہیں ہم مکان سے پہلے، پروں کو تولتے ہیں ہم اڑان سے پہلے، زمین خریدتے ہیں ہم مکان سے پہلے، پروں کو تولتے ہیں ہم اڑان سے پہلے، اٹھا کے مال ہے رکھتے دکان سے پہلے، پڑھائی کرتے ہیں ہم امتحان سے پہلے، پڑھائی کرتے ہیں ہم امتحان سے پہلے، اور غلط یہ سوچ ہے بھرنا ہے دم ظہور کے بعد، غلط یہ سوچ ہے بھرنا ہے دم ظہور کے بعد، کہ جو بھی ہونا ہے دیکھیں گے ہم ظہور کے بعد، کہ جو بھی ہونا ہے دیکھیں گے ہم ظہور کے بعد، غلط یہ سوچ ہے بھرنا ہے دم ظہور کے بعد، کہ جو بھی ہونا ہے دیکھیں گے ہم ظہور کے بعد. اور عمل سے راہ خدا سب کو جو دکھاتا ہے، برائیوں سے جو اولاد کو بچاتا ہے، جو اپنے نفس سے لڑتا ہے جیت جاتا ہے، حلال رزق جو اس دور میں کماتا ہے، مقام اس کا دل شاہ مشرقین میں ہے، مقام اس کا دل شاہ مشرقین میں ہے، وہ کربلا میں ہے اور وہ کربلا میں ہے اور لشکر حسین میں ہے، وہ کربلا میں ہے اور لشکر حسین میں ہے، اور نہ آیا سامنے غیبت کا راز بھی کھل کر، خبر یہ ہے کہ وہ سرداب میں ہے رشک قمر، کوئی یہ کہتا ہے رہتے ہیں وہ جزیرے پر، یہ بات سچ ہے کہ طاہر نہیں ہماری نظر، یہ بات سچ ہے کہ طاہر نہیں ہماری نظر، ہم ان کے چہرے کو پہچاننے سے قاصر ہیں،
ہم ان کے چہرے کو پہچاننے سے قاصر ہیں، امام آج بھی غائب نہیں ہے حاضر ہے، امام آج بھی غائب نہیں ہے حاضر ہے۔ خدا کا شکر کے منبر پہ سرفراز کیا، نبی نے سلسلہ فکر کو دراز کیا۔ اب انہی اشعار کے ساتھ میں گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علیہ جناب مولانا سید محمد فیاض باقر حسینی صاحب آج کے موقع پر آپ حضرت کو اپنے بیانات سے محظوظ فرمائیں بآواز بلند صلوات۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل العبادت انتظار الفرج۔ عالم اسلام کی اہم ترین شب ولادت باسعادت منجی عالم بشریت حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل تعالی فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت کی شب ہے۔ آپ سب کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص خود امام کی خدمت میں ان کی ولادت باسعادت کی تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو کے لیے ہمیں احساس ہے کہ یہ آج کی شب کا جشن نسبتاً مختصر ہوتا ہے، مصروفیات ہیں۔ آج کی شب میں اعمال ہے، غسل ہے، خود جاگنے کی اہمیت ہے، اعمال موجود ہیں، بعض نمازیں ہیں، بعض دعائیں ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم لوگ ان اعمال سے اور ان عبادتوں سے اپنے آپ کو اللہ سے نزدیک کریں گے، اور امام زمانہ کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو انشاءاللہ آمادہ کریں گے۔ لہٰذا ان چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ احساس ہے کہ مختصر ہوتی ہے، لہٰذا ہم بہت تفصیلی گفتگو نہیں کریں گے۔ اس مختصر سی گفتگو کے لیے ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے، اور یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے، مختلف ائمہ سے نقل ہوئی ہے۔ ہم نے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہے، اس کو بیان کیا، اور مختلف عبادتوں میں نقل ہوئی ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں حدیث پیش کی، افضل العبادت انتظار الفرج۔ عبادتوں میں افضل عبادت کیا ہے؟ فرج کا انتظار۔ اور بھی دوسرے الفاظ ہیں، رسول سے ہی یہ الفاظ ہیں، افضل اعمال امتی انتظار الفرج۔ ہماری امت کے اعمال میں سے سب سے افضل یہ ہے کہ انتظار فرج کریں۔ انتظار فرج، البتہ لفظ فرج کے معنی اس سے پہلے ہم نے بیان کیا ہے، شاید کچھ سال پہلے، مختصراً اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ فرج کہتے ہیں کشادگی کو۔ جب انسان، یہاں پہ جو استعمال ہے محاورہ یعنی اصطلاحاً، جب انسان پریشانیوں سے، تنگی سے، گرفتاری سے، مشکلات سے باہر نکلتا ہے تو اسے کہتے ہیں فرج۔ امام کے غیبت کا زمانہ مشکلات کا زمانہ ہے، گرفتاری کا زمانہ ہے۔ امام جب ظہور کریں گے تو ان مشکلات کو ختم کر دیں گے اور ہم کو فرج کی طرف لے جائیں گے۔
اسی لیے ظہور امام کو فرج کہا جاتا ہے۔ افضل و اعمال، افضل ترین عمل کیا ہے؟ فرج کا، اس کشادگی کا، اس باہر نکلنے کا انتظار کرنا ہے۔ لہذا در واقع امام کا انتظار صرف امام کا انتظار نہیں ہے، امام کا انتظار حق کا انتظار ہے۔ امام کا انتظار انسان کا ظلم سے، ظلمت سے، گمراہیوں سے باہر نکلنے کا انتظار، امام کا انتظار نظام عدل کی طرف آگے بڑھنے کا انتظار، امام کا انتظار باطنی نابودی کا انتظار۔ یہ حدیث بہت وسیع ہے کہ جس کو بہت ہی محدود معنی میں بیان کیا جاتا ہے۔ انتظار کا تعلق معرفت سے۔ عموماً ہمارے یہاں مفہوم انتظار یہ ہوتا ہے یعنی کچھ نہیں کرنا، ایسا امام کے انتظار کے لیے ایک فکر معین کی گئی ہے، فکر تیار کر دی گئی ہے، یعنی ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ اگر کچھ نہیں کرنا ہوتا تو پھر رسول کی حدیث میں افضل الاعمال کا لفظ نہیں آتا۔ عمل میں افضل ترین عمل، کچھ نہ کرنے کا نام عمل نہیں ہے، عمل کہتے ہی ہیں کام کو۔ یہ صرف انسان کی فکر میں انحراف پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ لہٰذا اس انحراف کی قسم کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیں تاکہ ہم اپنی بات کو مزید آسانی سے پیش کر سکیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ آج امام کے مقابلے میں ڈپلیکیٹ امام پیش کیے جا رہے ہیں، آ چکے ہیں، آنے والے وقت میں مزید آئیں گے۔ جس طریقے سے ڈپلیکیٹ مہدی پیش کیے جا رہے ہیں اسی طریقے سے ڈپلیکیٹ مہدویت پیش کی جا رہی ہے۔ مہدویت ہم نے بتایا نا، یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پہ۔ تو امام سے متعلق جو علوم ہے اس کو مہدویت کہتے ہیں۔ امام سے متعلق علوم کو توڑ مروڑ کے حق کو باطل میں، باطل کو حق میں تبدیل کر کے ایک پورا کانسیپٹ پیش کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مہدویت اس سبجیکٹ کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ امام سے قریب ہوتے ہیں۔ ڈپلیکیٹ مہدویت اس سبجیکٹ کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ امام سے دور ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ امام زمانہ پہ ہر بات کرنے والا آپ کو امام سے نزدیک نہیں کرے گا۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ صحیح بات کر رہا ہے کہ غلط بات کر رہا ہے۔ اس میں سے بعض چیزیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش بھی کی ہے، بعض ہیں اگر دامن وقت میں گنجائش رہی تو ہم انشاءاللہ جو کچھ پوائنٹ ہیں جو اہم ہیں اور بہت بڑا مسئلہ بنا کے پیش کی جاتی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جہاں تک وقت نے مہلت دی۔ لہٰذا اصل جو انتظار فرج ہے وہ معرفت کی بنیاد پہ، ہمیں جس کا انتظار کرنا ہے اس کی پہچان ہمارے پاس ضروری ہے، ورنہ ہم اس کے لیے آمادگی کیسے کریں گے؟ امام آ کے کیا کرنے والے ہیں ہمیں معلوم ہے، امام آ کے ہم سے کیا کام لینے والے ہیں ہمیں معلوم ہے، امام آ کے ہم کو کیا حکم دینے والے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے۔ یہاں پہ پھر ایک انحراف ہے نا، یہ ڈپلیکیٹ مہدویت کو ذہن میں رکھیے گا۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ظہور کی علامتیں، ہے کہ نہیں؟ یہ علامت ہوگی، ظاہر علامت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور ایک ہے ظہور کے اسباب، کہ اسباب کیا ہوں گے تو ظہور ہوگا، اسباب ہمارے ہاتھ میں۔ انصاف سے بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں علامات ظہور پہ زیادہ بات ہوتی ہے یا اسباب ظہور پہ زیادہ بات ہوتی ہے؟ یہ کلن اسلام میں ایک بہت بڑی تحریف ہے کہ جو ہم کو نہیں کرنا ہے اس پہ ہم زیادہ بات کرتے ہیں اور جو ہم کو کرنا ہے اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا جس پہ بات کرتے ہیں وہ ہوتا نہیں، اور چونکہ جس کو کرنا ہے اس پہ بات نہیں ہوتی لہٰذا وہ بدرجہ اولا نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا خود بخود ہم ذمہ داریوں سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں ظہور نزدیک ہوگا یا دور ہوگا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم نے ایک سال علامات پہ گفتگو کی ہے،
اور جو اہم ترین علامت ہے روایات کے ضمن ان کو آپ کی خدمت میں پیش کیا. ہم کو معلوم ہونا چاہیے علامات کیا ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن علامات کو ایک اختلافی موضوع اور متفقہ موضوع اور فلاں اس میں اتنا انسان بزی ہو جائے کہ اسباب تک پہنچنے کا موقع نہ ملے، یہ غلط ہے. یہ پھر علامات کو ہم نے دیوار بنا دیا. ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ صرف جاننا ہے. ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہوگا تو امام کا ظہور ہو جائے گا، بس اس سے زیادہ اس میں کام نہیں ہے. ہم تھوڑی جا کے علامات مہیا کریں گے، وہ تو خود سے ظہور ظاہر ہوگی، خود سے رونما ہوگی. لیکن اسباب کا مہیا کرنا یہ ہمارا کام ہے. اب جس معاشرے میں یہ کانسیپٹ ہو کہ انتظار کا مطلب کہ بیٹھے رہو، خوب اس معاشرے میں اسباب کے مہیا کرنے کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ مہدویت سے ہم دور ہو رہے ہیں. اسباب کے سب سے سامنے کی چیز کہ اسباب میں کچھ وہ ہیں کہ جن ہم کو معلوم ہے، کچھ وہ ہیں کہ جو ہم کو نہیں معلوم. جو معلوم ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے، نہیں معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں آج کی شب بہت اہم شب ہے. جہاں ایک طرف بہت خوشی کی شب ہے، وہیں پہ ایک طرف بہت ہی غم و اندوہ اور افسوس کی شب ہے. تصور کیجئے کہ جس امام کی ولادت کی شب ہے، 1100 سال سے زیادہ ہو گئے، وہ امام پردہ غیب میں ہے. آیا یہ چھوٹی بات ہے؟ ہم میں سے جو انسان جتنی ایج لے کے بیٹھا ہے اس کی اتنی پوری ایج گزر گئی امام پردہ غیب میں. ہم حساب کریں آج کی شب کی، ہم نے اپنی اس عمر میں جتنی عمر ہے، 20 سال 25 سال 50 سال 60 سال، ہم نے اپنی اس عمر میں کون سا اور کتنا ایسا کام کیا کہ جو امام کے ظہور کو نزدیک کر سکے. انتظار فرج یہی ہے، انتظار فرج یہی ہے. دو حال سے ہم خالی نہیں ہیں، چونکہ اسلام میں صرف دو چیزیں ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. انسان جو بھی کرتا ہے یا حق ہے یا باطل ہے نا، یہ بات تو واضح ہم لوگوں کو بیچ ہو چکی ہے. اسلام میں گرے ایریا نہیں ہے، یا رائٹ ہے یا بلیک. تو ہم جو کرتے ہیں یا عین سسٹم اسلام ہے یا اس کے خلاف ہے. اگر صحیح کر رہے ہیں تو ظہور نزدیک ہو رہا ہے، غلط کر رہے ہیں تو ہم ظہور کو طولانی کرنے، غیبت کو طولانی کرنے کے سبب بنا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں. اس جگہ پہ بھی گمراہ کیا جاتا ہے، اس جگہ پہ بھی گمراہ کیا جاتا ہے. یہ وہی ڈپلیکیٹ مہدویت والی بات ہے. بعض پوائنٹس ہیں جہاں تک بیچ میں آتی رہے گی بات، ہم متوجہ کرتے رہیں گے کہ مثلا جب زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی تو اس پر امام کا ظہور ہوگا. تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ ظلم و جور کو ہونے دو، ختم نہ کرو، اس میں اضافہ کرو. اسباب ظہور میں یہ نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہو کہ ہم ظلم و جور ہونے دیں یا اس میں اضافہ کریں. اگر اسباب ظہور پہ ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں تو امام کی غیبت طولانی ہوگی. کس طریقے سے حدیث کا مس یوز کر کے غیبت کو طولانی کیا جاتا ہے، اور جو لوگ اس پہ یعنی اس گمراہی پہ عمل کرتے ہیں وہ سب کے سب ذمہ دار ہیں اس چیز کے، وہ سب کے سب ذمہ دار. لہٰذا آج کی شب ہم یہ سوچیں کہ وہ عظیم شخصیت، حجت، کائنات کی حجت، جو ہمارا لیڈر ہے، ہمارا امام ہے، جس کے وجود سے دنیا کا وجود باقی ہے، اللہ نے اس کے وجود پہ سارے دنیا کے وجود کو منحصر کیا ہے. 11 صدیاں اس سے زیادہ گزر گیا اور وہ ہم سے دور ہے اور ہم اس سے دور. کیا کرنا چاہیے ہے اور ہم نے کیا کیا اس کے لیے؟ سب سے پہلے اسٹیپ میں پہلا پوائنٹ، قرآن مجید نے 12 ہم کو اس چیز کی طرف دعوت دی ہے. ہم صرف مفہوم کو پیش کریں گے کیونکہ آیتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی اس پہ. ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، اور پھر اسی عمل صالح کی فہرست میں آگے بڑھ کے جو بھی اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد یعنی کوشش کرے اس نیک کام کے لیے.
ظاہر سی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو علم نہ ہو سارے عمل صالح کا، کچھ کا تو ہے، بہت سی چیزیں ہم کو پسند ہوتی ہیں. ہم آج کی رات میں حساب کریں کہ جو چیزیں ہمیں پسند ہیں آیا ہم ان سب پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں تو اسی لہجے اور اسی انداز میں خود پہ تنقید کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ ہوتا ہے نا، اپنی خرابی بھی اچھائی لگتی ہے اور دوسرے کی اچھائی بھی خرابی لگتی ہے. تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جتنی چیزیں ہمیں معلوم ہیں کہ صحیح ہے، غلط ہے، اچھی ہے، بری ہے، کتنے % ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. یہ آسان نہیں ہے، چھوٹا کام نہیں ہے، لیکن مشکل بھی نہیں ہے. آسان اس لیے ہم کہہ رہے نہیں ہے کیونکہ ہم جس ماحول میں ہیں وہاں سے یہ ٹرن لینا ہم کو ایسا لگتا ہے مشکل ہے، ورنہ یہ چیز انسان کے مزاج کے مطابق ہے. اگر انسان اس پہ عمل کرے گا تو بہت آسانی سے پہنچ جائے گا. مگر یہ کر کے ہم نے بہت بڑا کوئی تیر نہیں مار دیا. صرف اس بنیاد پہ کہ ہم عمل صالح کرنے لگیں اور ہم اس بات کے مدعی ہو جائیں کہ امام کا ظہور ہو جائے، نہیں. یہ ابھی کام کی شروعات ہے. امام کو وہ اصحاب نہیں چاہیے کہ جو خود کو سنوار لے، خود کو اچھا کر لے اور کہیں دنیا جائے بھاڑ میں. ہم سے کیا مطلب؟ یہ تو خود غرض ہے، یہ تو مطلب پرست ہے. اور معاشرے میں یہی ہوتا ہے، ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، باقی ہم سے کیا مطلب. دوسرے کی صلاح کے لیے کوشش کی، ظاہر ہے جیسے ہی آپ اس راستے میں آگے بڑھیں گے، یہ انبیاء کا راستہ ہے، ائمہ کا راستہ ہے، مشکلات سامنے آئیں گی. جہاں مشکلات سامنے آئیں فوراً ہم نے ہاتھ جھاڑا، بھیا کون ان سب مصیبتوں کو مول لے، آپ اپنے راستے، ہم اپنے راستے. یہ انسان امام کا منتظر نہیں بن سکتا. یہ انسان امام کا ناصر نہیں بن سکتا. پھر جہاں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اچھائیوں پہ عمل کریں، وہیں دوسری ذمہ داری، بلکہ اسی کو کنٹینیو کر کے آگے، یہ ہے کہ معاشرے کو اچھا بنانے کی کوشش کریں. سرکار سید الشہداء امام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب نے جو قیام کیا تھا، اس لیے نہیں کیا تھا نعوذ باللہ کہ خود کو اچھا بنانا ہے. اس لیے کیا تھا جناب حبیب میں کوئی کمی تھی، خود کو اچھا بنانا ہے. نعوذ باللہ جناب زہیر میں کوئی کمی تھی، نہیں. کس لیے قیام کیا تھا؟ اس لیے قیام کیا تھا انما خرجت کیا لطلب الاصلاح فی امت جدی. احسنت. ہم اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے قیام کر رہے ہیں. سارے اصحاب و انصار اسی مقصد پہ آگے بڑھ رہے تھے. جس انسان کے اندر امت کا درد نہیں ہے، امت کے اصلاح کی فکر نہیں ہے، جب تک وہ اس حالت میں ہے نہ امام کا منتظر بن سکتا ہے، نہ امام کا ناصر بن سکتا ہے. یعنی اس کے اور امام کے بیچ میں لیڈر اور امت، امام اور ماموم کا رشتہ نہیں قائم ہو سکتا. لہذا اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اصل جو گفتگو کا رخ ہے وہ یہ، اور یہاں پہ اس بات کو ہم اس رخ سے پیش کریں گے کہ آج کے اس زمانے میں جب اسلام اور اسلام دشمن طاقتیں اس موڑ پہ پہنچ گئی ہیں، تو ہم کو اس بات کا زیادہ اور شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ دنیا کو امام کی سخت ترین ضرورت ہے. اب آپ آئیے دنیا میں ان لوگوں کو دیکھیے کہ جن لوگوں نے خود کو صحیح کر لیا. کچھ تو وہ ہیں کہ جن کو معلوم ہے صحیح غلط کیا بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو ایک دم ہی کسی کام کے نہیں. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو صحیح کر لیا اور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی کسی کام کے نہیں. دنیا میں رول انہی کا ہے، دکھائی وہی دے رہے ہیں. دنیا کو اپنے اعتبار سے وہ لے کے چل رہے ہیں جنہوں نے خود اپنی بھی اصلاح کی اور دنیا میں اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ آ کے نظام کو لاگو کیا جاتا ہے،
امام آ کے کیا کریں گے؟ اسلام کے سسٹم کو عملی کریں گے، امام کے سسٹم کو عملی کریں گے، اسلام کے سسٹم کو عملی کریں گے. اور یہ خود ہم کتنا امام سے نزدیک ہیں یا دور ہیں، یہاں سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ کتنا ہم نظام سے نزدیک ہیں اور دور ہیں. کیونکہ امام نظام سے ہٹ کے تو کام نہیں کریں گے، جو بھی کریں گے نظام کے مطابق کریں گے. ہم دیکھ لیں کہ اسلام کے نظام سے کتنا نزدیک ہے. دعویٰ تو سب کرتے ہیں، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ہم سے نزدیک کون ہوگا امام سے، ہم نے تو یہ کیا یہ کیا یہ کیا. لیکن انصافاً انسان ٹیسٹ لے اپنا، دیکھے ایک ایک چیز کو. لہٰذا آج کے زمانے میں آپ دیکھیے کہ ایک وہ طاقت ہے کہ جو اسلام کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، انسانیت کا استحصال کر رہی ہے، انسانیت کا مس یوز کر رہی ہے. یہ جو فرج ہے مشکلات سے نکالنا ہے، وہ مشکلات ہیں کیا؟ وہ پریشانیاں ہیں کیا؟ وہ دقتیں ہیں کیا؟ پہلے یہ تو معلوم ہو کہ مشکلات کیا ہیں. اگر مشکلات ہم کو پسند نہ ہو تو نکلنے کی کوشش کریں گے نا. ایک آدمی کو جیل میں ڈال دیا گیا، یہ تو طے ہو کہ جیل اس کو پسند ہے کہ نہیں پسند ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کو جیل میں ہی عیش ہو، آرام ہو، تو آزادی کی کوشش نہیں کرے گا. تو پہلے یہ تو طے ہو کہ مشکلات ہیں کیا. آج اس فرج کے مقابلے میں مشکلات نے جہاں ہم کو مشکلات میں ڈالا ہے، وہیں دوسری طرف سے ہماری فکروں کو اتنا منجمد کر دیا ہے کہ مشکلات کو مشکلات سمجھنے کا شعور بھی ہم سے چھین لیا. اتنی ہمارے اندر بے بصیرتی ہو گئی کہ ہم غلط کو غلط نہیں سمجھتے. کتنے ایسے ملک ہیں کہ جو اپنے آپ کو دنیا کے ظالم ممالک کا غلام بنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، بے حیائی میں فخر محسوس کرتے ہیں، خواتین بے حجابی میں فخر محسوس کرتی ہیں، بے غیرتی میں فخر محسوس کرتے ہیں. مشکل کو مشکل نہیں سمجھ رہے. سب سے پہلا قدم یہ کہ یہ شعور پیدا ہو کہ انسان مشکل کو مشکل تو سمجھے. آج دنیا کی جتنی یہ اسلام دشمن طاقتیں ہیں کہ جن کو انسان دشمن طاقتیں کہیں، یہ انسانیت کا استحصال کر رہی ہیں، مس یوز کر رہے ہیں مختلف ذریعوں سے. ہر فیلڈ میں، ہر اعتبار سے انسانی ویلیوز کو ختم کیا جا رہا ہے. اور یوں سمجھ لیجئے کہ اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک ایک انسان کو حیوان بنا دیا گیا، اور اس حد تک انسان حیوان بن گیا ہے کہ اب انسانوں کے بیچ میں زیادہ کمفرٹ نہیں محسوس کرتا ہے، جانوروں کے ساتھ زیادہ کمفرٹ محسوس کرتا ہے. آپ دیکھ لیں، یہ بات کوئی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روڈ پہ نکل کے دیکھیے. لوگوں کی دوستی انسانوں کی بنسبت کتے اور بلی اور فلاں فلاں. بھائی یہ انسانیت یعنی انسانی شعور ہم سے چھینا جا رہا، ساری چیزیں پھیلائی جا رہی، اور جتنی علامتیں حیوانیت کی ہیں وہ سب ہمارے یہاں آ رہی. بلکہ اور بعض اوقات بدتر، بعض اوقات آپ دیکھیں حیوان کے اندر بھی یہ شعور ہوتا ہے کہ وہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا. انسان اس حد تک پست ہو گیا ہے کہ ظلم ہوتے دیکھتا رہتا ہے اور خاموش بیٹھا رہتا ہے نا. ابھی تو بعض جگہوں پہ وہ طنز آتا ہے، وہ بہت اچھا طنز ہے. حقیقت ہے کہ جب کسی کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے تو ہم انسانیت کو بھول جاتے ہیں اور موبائل کو یاد رکھتے ہیں، نکال کے ہم فوٹو لیتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں. انسانیت سے بڑھ کے تو نہیں ہے نا یہ مشکل ہے. پہلے مشکل پہچانے. سسٹم کی مشکل ہے. آج ہم پولیٹیکل مشکل میں ہیں، آج ہم اکنامیکل مشکل میں ہیں، آج ہم سسٹم کی مشکل میں ہیں، آج ہم کلچر کی مشکل میں ہیں، آج ہم بھائی چارگی کی مشکل میں ہیں، آج ہم سوشل جسٹس عدالت اجتماعی کی مشکل میں ہیں. نہیں سمجھ میں آتی. پھر جب یہ ظلم اتنا بڑھتا ہے کہ انسان کو پھر چوٹ محسوس ہونے لگے تب سمجھ میں آتا ہے. ایسے موقع پہ بولنے والا کوئی نہیں ہوتا. ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھیے، ہم سے کیا مطلب. یہ انسان بھی امام کا منتظر نہیں ہے. یہاں پہ جو موجودہ حالات ہیں اس سے ہم مثال دیں تاکہ بات آسانی سے واضح ہو جائے اور گفتگو کو آگے بڑھائیں. ایسی صورت میں امام کا ناصر کون ہے؟ انتظار فرج کون کر رہا ہے؟ جو فرج کی کوشش کر رہا ہے، جو اس راستے میں جس چیز کا انتظار کرنا ہے اس راستے کی کوشش بھی تو کرنی ہوگی نا. اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا. مشکلات سے نکلنے کی کوشش کون کر رہا ہے؟
دنیا کا صرف ایک سسٹم ہے کہ جو اس سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. ہمارا لاکھوں سلام ہو اس مرد مجاہد پہ کہ اس نے اس عالم میں کہ جب انسان اتنا زیادہ غافل ہو گیا تھا، اتنا زیادہ سو گیا تھا کہ اس کو اپنی مشکل نہیں محسوس ہوتی تھی، اس وقت ایک بوڑھے مجاہد امام خمینی نے کھڑے ہو کے اس انقلاب کے پرچم کو بلند کیا. کچھ دن پہلے ابھی اس انقلاب کے کامیابی کی 46ویں سالگرہ تھی. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے دنیا نے فرج کے راستے کو پہچاننا شروع کیا اور حکومت بنتے ہی اس فرج کے مشن پہ کام شروع کر دیا. دنیا جب حکومت بناتی ہے تو حکومت بنانے کے بعد سب سے پہلے اپنی طاقت کے لیے فکر کرتی ہے. امام خمینی نے حکومت بنانے کے بعد سب سے پہلے کمزور لوگوں کے نصرت کی فکر کی. یہ ہے انتظار فرج. جو لوگ بند کمروں میں بتاتے ہیں کہ ظلم ہونے سے ظہور نزدیک ہوتا ہے، وہ انسان کو بے عملی کی طرف لے کے جاتے ہیں اور ان کو اپنی بات پہ یقین ہے کہ غلط ہے، اس لیے چھپ کے بیان کرتے ہیں. ورنہ اگر سچ ہونے کا یقین ہوتا تو آ کے میدان میں بیان کرتے کہ ہم اپنی بات کو پیش کر رہے ہیں، چیلنج کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. لیکن جس کو اپنے حق ہونے کا یقین ہوتا ہے وہ کھلے میں آ کے اپنی بات کو بیان کرتا ہے، موقف کو رکھتا ہے اور اس پہ عمل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. اللہ نے اس نظام میں اتنی برکت دی کہ پوری دنیا، چونکہ یہ سسٹم کا کمال ہے، پوری دنیا پیچھے پڑ گئی، لیکن یہ راستہ فرج کی طرف بڑھتا رہا. آپ انصاف سے بتائیے کہ جو ظلم یمن پہ ہو رہا ہے، جو ظلم فلسطین پہ ہو رہا ہے، جو ظلم عراق پہ ہوا ہے، جو افغانستان پہ ہوا ہے، یا ایسے ممالک میں، کون دنیا میں ہے کہ جس نے ان کی حمایت میں آواز اٹھائی؟ کس نے اٹھائی؟ اس کا مطلب کہ باقی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اچھائی معلوم تو ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرنا ہے. اچھائی معلوم تو ہے لیکن دنیا کے اصلاح کی کوشش نہیں کرنا ہے. اچھائی معلوم تو ہے لیکن فرج کی کوشش نہیں کرنا ہے. اس واحد سسٹم نے کوشش کی. اگر یہ سسٹم نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ لوگ فلسطین کو بھول چکے ہوتے، افغانستان کا جو حال ہوتا واللہ عالم. بات اس کی نہیں ہے کہ عراق کی حکومت بدل چکی ہوتی، بات اس کی ہے کہ بقی کی طرح باقی روزے منہدم ہو چکے ہوتے. جس سیریا کی حکومت کو گرانے میں دشمن کو اتنی مشکل محسوس ہوئی، وہ سیریا کب کا تاراج ہو گیا ہوتا. یہ ہے کہ نہیں حالات؟ اس کا مطلب کہ کوئی ایک ایسی طاقت ہے ہمارے سامنے جو ان ساری مشکلات کو روک کے ہمیں بچائے ہوئے ہے. آیا ایسی طاقت کی دنیا کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی کا نام فرج ہے، اسی نظام کا نام فرج ہے، اسی طاقت کا نام فرج ہے، اسی راستے کا نام فرج ہے. بس یہ اور بات ہے کہ اصل فرج وہ ہے کہ جب امام آئیں گے. اصل فرج وہ ہے جب امام آئیں گے. یہ جھلکیاں ہیں، مقدمہ ہے اس فرج کا. لہذا اس نظام نے دنیا کی بنائی ہوئی باطل طاقتوں کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے بتا دیا کہ دیکھو تمہارے پاس انسانیت کے مسائل کا حل نہیں ہے، انسانیت کے مسائل کا حل ہمارے پاس ہے. اگر کسی کو امام زمانہ اجل تعالیٰ فرجہ الشریف کی معرفت نہیں ہے تو اس راستے کی معرفت کو حاصل کر لے. یہاں سے پہچان لے کہ کہاں جائیں گے. اس لیے کہ باقی جتنے راستے ہیں یا تو وہ خاموشی کے راستے ہیں یا خود غرضی کے راستے ہیں. تین قسم کی نہیں شروع میں. یا تو ہم کو معلوم ہے صحیح غلط کیا بیٹھے ہوئے ہیں، یا اگر عمل بھی کر رہے ہیں تو صرف خود جو بیٹھے ہوئے ہیں خاموشی کا راستہ، جو خود عمل کر رہے ہیں خود غرضی کا راستہ. فرج کا راستہ صرف وہی ہے کہ جہاں پہ انسان خود بھی عمل کر رہا ہے اور اصلاح کی کوشش بھی کر رہا ہے. یہی کربلا کا راستہ ہے، یہی ائمہ کا راستہ ہے اور یہی امام کا انتظار. لہذا اگر انسانیت کو ان استکباری طاقتوں کے چنگل سے نکالنا ہے تو فرج کی ضرورت ہے.
دنیا کو ضرورت ہے فرج کی. جس کے غلام نے پوری دنیا کی اس استکباری طاقتوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے نا. سوال ہوتا ہے اتنے دشمنوں کے بیچ میں امام کیسے آئیں گے؟ رہبر معظم نے سب کے بیچ میں نماز پڑھا کے بتا دیا کہ اس طریقے سے آئیں گے. پوری دنیا کی نگاہ تھی، ہے کہ نہیں؟ جس کے نائب نے پوری دنیا کی استکباری طاقتوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے کہ ہم اس فرج کے راستے کو، ہم اس نظام کے راستے کو نہیں چھوڑیں گے. جب امام آئیں گے تو سوچئے کہ لوگوں کو کیا سہولیتیں ملیں گی، لوگ کس طریقے سے آزاد ہوں گے، لوگ کس طریقے سے آسائش کی طرف جائیں گے. لہٰذا اس اعتبار سے ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں. سب سے بنیادی چیز نے کسی موقع پہ یہ بات کہی تھی اور صرف یاد دلاتے ہوئے آگے بڑھے کہ امام پردہ غیب میں ہے، نظام پردہ غیب میں نہیں ہے. نظام تو معلوم ہے نا، ہم نظام پہ عمل کریں، سسٹم کو احیا کریں. وہی نظام کہتا ہے. 2 آیتیں ہم اسی سلسلے کی جلدی سے آپ کی خدمت میں پیش کریں. بہت ساری آیتیں ہیں اور ساری آیتیں جو ہے وہ ہمارے لیے کلیئر کرتی ہیں، کوئی چیز چھپی نہیں ہے. جاننے کی کوشش کریں، واضح کرتی ہیں کہ راستہ کیا. پہلی آیت شریفہ سورہ قصص کی آیت نمبر 5. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین پہ کمزور بنا دیا گیا ہے وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم انہیں لوگوں کا پیشوا امام بنائیں اور ہم انہیں لوگوں کا وارث قرار دیں. دنیا یہ سمجھتی تھی کہ کمزور کو کیسے امام بنایا جا سکتا ہے. آج دیکھ لیجیے آپ کیسے بن سکتے ہیں کمزور امام. اس انسانیت کے نظام نے ہمارے سامنے ثابت کر دیا کہ کمزور کیسے امام بن سکتا ہے. دوسری آیت شریفہ سورہ نور کی آیت نمبر 55. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. ہم ان کو زمین پہ اسی طریقے سے اپنا خلیفہ بنائیں گے جس سے ہم نے اس سے پہلے والوں کو اپنا خلیفہ بنایا تھا. آج کے زمانے میں اقتدار کی بھوک ہے، اقتدار کی دوڑ ہے اور لوگ اس اقتدار کے چکر میں گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، نہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں نا. پالیٹکس کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے بتایا ہے ہم ان کو اپنا خلیفہ بنائیں گے. کون؟ آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں. اقتدار انہی کو ملے گا، طاقت انہی کو ملے گی. در واقع پاور انہی کے پاس ہے، اس لیے کہ طاقت نظام میں ہے، افراد میں نہیں ہے، مادی طاقتوں میں نہیں ہے. اور اس طرح سے بعض آیت البتہ یہ آیت پوری نہیں ہے اور ان کے خوف کو امن سے تبدیل کر دے گا. وہ سب صرف میری عبادت کریں گے اور کسی طرح کا شرک نہیں کریں گے. یہ ان کی پہچان میں خداوند نے مطالبہ تھا. اور اس طرح سے کئی ساری آیتیں ہیں کہ جو ہم کو پہچانواتی ہیں. لہٰذا امام زمانہ آئیں گے تو آنے کے بعد در واقع نظام کو احیا کریں گے، نظام کو زندہ کریں گے. اگر ہم غیبت کے زمانے میں نظام پہ عمل کرنے کے عادی نہیں ہیں تو پھر امام کے ساتھ نہیں چل پائیں گے، امام کے ناصر نہیں بن پائیں گے. در واقع انسانیت کی سرفرازی اور خوشنودی ہی اسی میں. اس کے برعکس اگر اس نظام کو چاہے چھوٹے پیمانے پہ ہو چاہے بڑے پیمانے پہ ہو، اگر اس نظام کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں، دیکھیں اسلام صرف کچھ حکم کا نام نہیں ہے، پورے سسٹم کا نام. اور سسٹم کے خلاف کام کرنے والا در واقع اسلام کو کمزور کرتا ہے، جسے تضعیف کہتے ہیں. کمزور کرنا ہوا نہیں، کرتا ہے. اور اکثر انجانے میں ہم سے یہ غلطی ہوتی رہتی ہے
یہ شب وہ شب ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ ہم کتنا نظام کے ساتھ ہیں اور کتنا اگینسٹ ہیں. جتنا ساتھ ہیں اتنا ہم قوی کر رہے ہیں، اور جتنا اگینسٹ ہیں اتنی ہم تضعیف کر رہے ہیں، کمزور کر رہے ہیں. اور اس کمزور کرنے کا ہم کو روز محشر حساب دینا پڑے گا. خیانت ہے یہ تو دشمن کا کام ہے، نظام کو تضعیف کرنا، نظام کو کمزور کرنا دشمن کا کام ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ اسلام کا نظام، انسانیت کا نظام کمزور ہو جائے. اسرائیل چاہتا ہے کہ کمزور ہو جائے. میں نے کہا کہ امریکہ اسرائیل خوب امام کے دشمنوں میں سر فہرست تو وہی ہے نا. وہ چاہتا ہے کہ نظام کمزور ہو، نظام. لہٰذا آپ دیکھیں کہ در واقع یہ جو امام کا انقلاب ہوگا، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ آخری نقطہ ہے، اور یہاں پہ ہم آپ کی زحمت کو تمام کریں، زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. جو امام کا انقلاب ہوگا در واقع یہ انقلاب کربلا کو مکمل کرے گا. انقلاب کربلا میں سرکار سید الشہداء کا نعرہ کیا تھا؟ سنتیں مرتی جا رہی ہیں، بدعتیں زندہ ہوتی جا رہی ہیں. امام نے قیام کیا تھا کہ جو سنتیں مر رہی ہیں ان کو احیا کریں، جو بدعتیں زندہ ہو رہی ہیں ان کو ختم کریں. یہ بات، یہ امام کا جو لیٹر ہے بصرے والوں کا نام، اس پہ ہم لوگوں کی گفتگو ہو چکی ہے. ہم نے آپ کے سامنے وضاحت بھی کی تھی کہ سنت سے مراد یہاں مستحبات نہیں ہے، روش ہے. بدعت سے مراد کیا ہے، یہ ساری وضاحت ہو چکی ہے، اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. دونوں لفظ کے وضاحت کی ضرورت ہے جو اس سے پہلے کسی موقع پہ بیان ہو چکی ہے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب امام آئیں گے تو امام لا یدعو بدعتا الا ازالہا، کوئی ایسی بدعت اور گمراہی ہوگی نہیں کہ جس کو امام ختم نہ کر دے. یہ امام کے اس فرج میں سے. اور ولا سنتا الا اقامہا، کوئی ایسی سنت ہوگی ہی نہیں کہ جس کو امام قائم نہ کرے. اگر اس غیبت کے زمانے میں ہم اپنی من گڑھن باتوں سے، اپنی بدعتوں کو، ان ساری چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، تو یہ سوچیں کہ امام کے ظہور کے بعد کیا ہونے والا ہے. کیونکہ یہ تو یقینی بات ہے نا کہ امام آئیں گے تو بدعتوں کو تو ختم کریں گے ہی کریں گے. بدعتیں اگر باقی رہیں تو پھر امام کا مشن کیسے کمپلیٹ ہوگا؟ بدعتوں کو تو ختم کریں گے کریں گے. یہ حدیث تو صحیح ہے، ورنہ جو پورا سسٹم ہم کو یہی بتا رہا. لہٰذا ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں دیکھیں کہ کتنا اسلام سے قریب ہے. مطمئن نہیں ہو جائیں کہ ہاں ہم تو مثلا بہت پرفیکٹ راستے پہ ہم صحیح نہیں. ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنا ٹیسٹ لیتا رہے. ہم بھی اس میں شامل ہیں، ہم بھی شامل ہیں. ائمہ کے زمانے میں، رسول کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو سال 2 سال میں ایک مرتبہ آتے تھے اور رسول کے سامنے اپنے عقائد کو، اپنی چیزوں کو بیان کرتے تو کہتے تھے رسول بتائیے کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی اس بیچ میں. ٹیسٹ کرتے رہنا چاہیے. اس زمانے کی بات ہے، وہ باوفا صاحب تھے، بیتین صاحب تھے. مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو ہم سے زیادہ بہتر نہیں. غلطی تو ہو سکتی ہے، منحرف ہو سکتے ہیں. انسان کام کرتے کرتے آہستہ آہستہ ٹریک سے ہٹ جاتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے. ٹیسٹ کرتے رہنا چاہیے، چیک کرتے رہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ٹریک سے الگ ہونا، یہ ہم کو صرف ایک ٹریک سے نہیں الگ کر رہا ہے، ہمارے امام سے الگ کر رہا ہے، اسلام کے نظام سے الگ کر رہا ہے. لہٰذا جب امام آئیں گے کوئی بدعت باقی ہی نہیں ہوگی تو بدعت کرنے والے کہاں جائیں گے؟ چیک کرنا چاہیے کہ ہم بدعتوں پہ نہیں باقی ہیں. اور کوئی ایسی سنت ہوگی ہی نہیں کہ جس کو امام قائم نہ کریں. ساری سنتوں کو قائم کریں گے. ایسا تو نہیں کہ کوئی سنت ہے کہ جس کو ہم قائم کر سکتے ہیں، ہونا چاہیے، ہم نہیں کر رہے. اگر یہ 2 کنڈیشن ہے تو اس کا مطلب کہ جہاں پہ غیبت کے زمانے میں ہم امام سے دور ہیں، امام کے ساتھ نہیں ہیں، راستے سے منحرف ہو گئے، وہیں امام کے ظہور کے بعد یا اپنے مرنے کے بعد، ہو سکتا ہے کہ ظہور سے پہلے موت آ جائے، یا اپنے موت کے بعد، ہم کو اس کا جواب دینا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ بدعتوں کا رائج کرنا بھی نظام کو کمزور کرتا ہے اور سنتوں کا قائم نہ کرنا بھی نظام کو کمزور کرتا ہے.
جو چیز نظام کو کمزور کرتی ہے وہ اللہ اور اللہ والوں کو پسند نہیں. در واقع دشمنان اسلام کے اہداف میں کل بھی یہی تھا، چاہے وہ بنی امیہ کے خلفاء ہوں، چاہے بنی عباس کے خلفاء ہوں، اور چاہے وہ آج کی استکباری اور استعماری طاقتیں ہوں. ان کا طریقہ کار ہی یہی ہے کہ نظام کو کمزور کرو. لہذا آپ دیکھیں کہ کتنا پیسہ، کتنا بجٹ، کتنی کوششیں صرف اس بات پہ صرف ہو رہی ہیں کہ اس نظام کو کمزور کیا جائے. کبھی مرجعیت کے نظام کو کمزور کرنے کی، کبھی نظام ولایت فقیہ کو کمزور کرنے کی کوشش، کبھی احکام کو تبدیل کرنے کی کوشش، کبھی عقائد کو کمرنگ کرنے کی کوشش، کبھی ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش. یہ مسلسل ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ اور یہ تو بہت مین پوائنٹ ایک دم جو، ورنہ اگر آپ گہرائی میں جا کے دیکھیں تو نہ کتنی ایسی چیزیں ہیں. توحید پہ حملہ ہوتا ہے، رسالت سے ہم منحرف ہوتے ہیں، مولا کائنات کی ولایت تو خالی نام کے حد تک ہے، ورنہ عموماً کس حد تک لوگ ولایت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ولایت پہ باقی ہیں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو نظام کو کمزور کرتی ہیں، سسٹم. اسلام صرف نعروں کا مذہب نہیں ہے، ایک پریکٹیکل سسٹم اور نظام کا نام ہے. جو جتنا اس پریکٹیکل سسٹم پہ عمل کرے گا وہ اتنا ہی مسلمان ہے. نعرے لگا کے انسان دلوں کو تو بہلا سکتا ہے، جوش و ولولہ پیدا کر سکتا ہے، لیکن صرف نعرے لگا کے، ایسا نہیں کل کو نعرے کی مخالفت کرتی، صرف نعرے لگا کے انسان ایک واقعی مسلمان بھی نہیں بن سکتا ہے. اس کے لیے اس کو سسٹم پہ عمل کرنا پڑے گا. اور یہی سسٹم وہ ہے کہ جو ہم کو فرج کی طرف، یہی وہ عمل ہے کہ جو ہم کو فرج کی طرف لے کے جاتا ہے. جتنا ہم کو اس فرج کی طرف جانا ہے اتنا اپنے وقت کے امام کو پہچانیں، اس فرج کی طرف جائیں. بہت سارے ایسے شبہات ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کو پیدا کر کے ہمارے اس انتظار کے کانسیپٹ کو کمزور کرنے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے. بات بہت چھوٹے تھے جس پہ ہم آپ کے سامنے کچھ نکات پیش کیے. بعض ہیں جو بہت بڑے ہیں لیکن ہم ان کو ہم نہیں چھیڑیں گے، اس لیے کہ اگر گفتگو چھیڑیں گے تو ایک طولانی گفتگو ہے، کم سے کم 10-20 منٹ کی. ظاہر بات ہے کہ اتنا حوصلہ نہیں ہے آپ کے اندر، آپ کا پورا شیڈیول طے ہے. لہٰذا اپنی بات کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں کہ آج کی شب ہم حساب کریں کہ ہم نظام سے یا امام سے کتنے نزدیک ہیں اور کتنے دور. ہم کس کیٹیگری میں ہیں؟ اچھائیوں کو سن کے خاموش بیٹھنے والوں میں ہیں، یا اس پہ صرف عمل کرنے والوں میں ہیں، یا اس کو رائج کرنے والوں میں؟ خاموش بیٹھنے والے ایک دم بدتر ہیں، صرف عمل کر لینے والے بھی کسی کام کے نہیں ہیں. امام کا ناصر واقعی مسلمان اور شیعہ اور مومن وہی ہے کہ جو اچھائیوں کو رائج کرنے کی کوشش کرے، اس راستے میں قربانی دے، اس راستے میں مصائب و آلام کو برداشت کرے. وہی امام کا ناصر بن سکتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. پالنے والے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرمائے. پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. بار لا اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے. پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار لا ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے. بار لا دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے. بار لا رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے. پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.